رجب علی خیاط کہتا ہے یہ ڈیلی آتی تھی، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے ہمارے گھر آ جاتی تھی، کہتا میں گھر سے نکل جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے ایران کا مطلب شیعہ فیملیز ہے نا، کہتا پھر دن آتے تھے ایام ازا کے تو گھر گھر میں نیاز پکتی تھی، حلیم۔ تو ایک دن والدہ بھی گئی ہوئی تھیں مجلس پہ، گھر میں کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا، دستک ہوئی، نیاز دینے کے بہانے گھر پہنچ گئی۔ کہتا میں نے دروازہ کھولا، کم حلیم لے کر آئی ہوں۔ تو اس نے لینے کی کوشش کی، اس کا گھر میں پپھو نہیں ہے، کہ پپھو نہیں ہے، تو اس نے کہا میں اندر آتی ہوں، بہت گرم ہے، تم لے نہیں پاؤ گے۔ کہا زبردستی گھر کے اندر گھس گئی۔ اب دیکھا گھر میں کوئی نہیں، اس نے اپنی نیت سے بتائی، گناہ کی دعوت دی۔ یوسف ایک نہیں تھا، تو بھی یوسف بن سکتا ہے۔ یہ قرآن پورا قصہ سنا رہا ہے۔ کہتے مولانا یہ بے حیائی کی بات نہیں، واللہ کیوں بتا رہا ہے قرآن میں؟ یہ تمہاری زندگی کے زندہ قصے ہیں، تو بھی ان چیزوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تجھے بھی الورع فی الخلوہ، اصل گناہ کی دعوت تنہائی میں ہوتی ہے۔ لوگوں کے سامنے تو گناہ سے بچ سکتا ہے، تنہائی میں بچ، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، بندہ اکیلا ہے اور گناہ کی دعوت ہو، یہاں پہ اگر رک جائے یہ یوسف والا کام ہے۔ کہتے دعوت دی، میں نے کہا نکل جا میرے گھر سے۔ کہا دیکھو اکیلے ہو، میں چیخنا شروع کروں گی۔ کہتا میں نے بھاگنا شروع کیا، میرے پیچھے بالکل جناب یوسف والا قصہ۔ کہتے بھاگتے بھاگتے میں گھر کی چھت پہ آ گیا۔ اس نے کہا اب تو تم پھنس گئے، کہاں جاؤ گے؟ آگے کودو گے تو مرو گے۔ کہتے اب میں نے سوچا کروں تو کیا کروں۔ نیچے دیکھا تو زمین، کودتا ہوں تو ٹانگ پنگاتا ہوں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ آگے گناہ ہے، میں نہیں چاہتا تھا اس کا ہاتھ بھی میرے وجود کو لگے، لیکن کہہ رہا میرا ایمان بڑا مضبوط تھا۔ میں نے کہا اگر اللہ نے وعدہ دیا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، قرآن کی آیت ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے خدا وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تقوی ہے، میں گناہ نہیں کروں گا۔ کہتا ہے وہیں سے میں کودا۔ میں نے کہا مرتا ہوں تو مر جاؤں، لیکن غلاظت میں اپنے بدن کو مبتلا نہیں کروں گا۔ رجب علی خیاط کہتا ہے جب میں نیچے گرنے لگا نا تو مجھے ایسے لگا زمین پہ پہنچنے سے پہلے کسی نے مجھے اپنی گود میں لے لیا ہے۔ کہتا ہے زمین کی خاک بھی میرے کپڑوں کو نہیں لگی۔ اب یہاں سے کہتا ہے مجھے اچانک رونا آ گیا، دل جیسے بھاری ہو جاتا ہے نا۔ فوراً مسجد گیا، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے رجب علی کو گناہ سے بچایا۔ کہتے اب جب میں نے کہا نا اللہ اکبر، اب یہ نماز وہ نہیں تھی جو پہلے پڑھتا تھا، کنیکشن ہو گیا خدا سے، اب وہ لذت اس کو ملی۔ رجب علی کے بڑے واقعات ہیں، قم سے مراجع سے ملنے جاتے تھے کیونکہ امام زمانہ اس سے ملنے آتے تھے۔ تو ایسا بن، تو مولا فرماتے ہیں ہم مشتاق ہیں پھر تجھ سے ملنے کے لیے، کیونکہ تو خود کو رنگ اہل بیت میں رنگ دیتا ہے، انبیاء صفت بن جاتا ہے۔ ہدف مجلس یہ ہے کہ تربیت یافتہ بن، سمجھ کے دنیا میں کیوں آیا ہے، یہ لذتیں فانی ہیں، جسم کو بھوکا نہ رکھ، اس کی خواہش کو پورا کر، پر حلال کے ذریعے سے خواہشوں کو پورا کر۔ صلوات پڑھے محمد۔